جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بزرگان محترم معزز حاضرین و خواتین، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، 22 اپریل اور 29 اپریل کو جمعہ الوداع ہو۔ آج کا دن اسی طرح کا دن ہے جیسے روز ہمارے سروں پر دن سایہ فگن ہوتے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے اور سورج ڈھلتے ڈھلتے بالکل غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق شر بھی ہیں اور خالق خیر بھی۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم خیر کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک خیر ہے اور جس چیز کو ہم شر کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک شر ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق انسان کی نیت سے۔ جس کی جیسی نیت ہو اس کو کائنات کی اشیاء ویسے محسوس ہوتی۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی بنیاد، ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اور اعمال کا انحصار نیت پر۔ میرے محترم دوست، نیت ہر چیز کی نیت میں فرق ہے۔ دیکھیے، ایک بکری کا بچہ، ایک کتے کا بچہ اور ایک انسان کا بچہ، تینوں کی نیتوں میں فرق۔ بکری کا بچہ 2000 سال پہلے بھی گھاس کو دیکھ کر مچلتا تھا اور جس کے ہاتھ میں گھاس ہوتا اس کے پیچھے چلا پڑتا۔ کتے کا بچہ بھی جس کے ہاتھ میں گوشت دیکھتا اس کے پیچھے چل پڑتا۔ لیکن انسان کا بچہ جو کچھ 10 سال پہلے کرتا تھا، آج اس کی لالچ، آج اس کی اٹریکشن، آج اس کی توجہ بدل گئی۔ پانچ سال پہلے ایک چھوٹے بچے کو
اگر آپ کھلونا دکھاتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن 4 سال پہلے آپ بچے کو کھلونے کے مقابلے میں ایک سادہ موبائل فون دکھاتے تو بچہ کھلونا چھوڑ کے سادے موبائل فون کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ لیکن آج کا بچہ اگر اس کو آپ سادہ موبائل فون دکھائیں تو اس کی بجائے اگر آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ٹیلی فون ہو، سمارٹ ٹیلی فون ہو جس میں انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو وہ بچہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو معلوم ہوا جانور کے بچے میں اور انسان کے بچے میں اس کی توجہات میں ایک فرق ہے۔ جانور جو توجہ 1000 سال پہلے کرتا تھا آج بھی ویسے ہی کرتا، لیکن آج کے انسان کا بچہ جن چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے عین ممکن ہے 1 سال کے بعد جو نسل آئے اس کی توجہ اس سے فرق۔ میرے محترم دوست، میں نے ابھی عرض کیا کہ آج کا دن بھی ویسا ہی دن ہے جیسے 4 ماہ پہلے تھا۔ سورج نکلا، بڑھا، اب سپہر کا وقت ہے۔ رات اور دن میں 8 پہر ہوتے ہیں۔ رات کے 4 پہر جیسے ہی سورج غروب ہوا رات کا پہلا پہر شروع ہو گیا، جیسے ہی نماز عشاء ہوئی رات کا دوسرا پہر شروع ہو گیا، رات کے 12 بجے رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا، اور صبح نور کے تڑکے جب ایک روشنی کونتی ہے اس کے بطن سے سویرا نمودار ہوتا ہے اور تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مؤذن اذان فجر کہہ دیتا، یہ رات کا چوتھا پہر شروع ہو جاتا۔ میرے محترم دوست، ہر رات اور اس کا پہر، ہر رات اور اس کی کیفیات یکساں ہوتی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک اس رات کے ساتھ اپنی ذات کی نسبت کر رہا ہے، اس دن کے ساتھ اپنی ذات کی نسبت کر رہا ہے، اس زمانے کے ساتھ، اس مہینے کے ساتھ اپنی ذات کی نسبت کر رہا ہے، تو وہ چیز روزانہ کی طرح کی عام رات نہیں ہوتی، روزانہ جیسا عام دن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے اپنی نسبت سے اس میں جو عظمت پیدا کی ہے وہ چیز محسوس کی جاتی۔ اس چیز کے احساس کا تعلق
ایک باریک جبلت سے ہے. اس نزاکت کو نزاکت ایمان کہتے ہیں. جس کو ایمان نصیب ہوگا اس کو وہ رات قیمتی لگے گی، اور جس میں وہ نزاکت نہیں ہوگی اس کو ہر چیز ویسے ہی لگے گی. ہم مسلمان ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں اس علاقے میں 2000 سال پہلے بت پرست رہتے تھے، ایرانی رہتے تھے. ایرانی بت پرست نہیں تھے بلکہ آگ پرست تھے، آتش پرست تھے، اور ایرانی آگ کی پوجا کرتے تھے. ایرانی خدا کو مانتے تھے، لیکن ایرانیوں کے 2 خدا تھے. آتش پرستوں کے 2 خدا تھے. ایک خدائے اہرمن اور ایک خدائے یزداں. خدائے یزداں اچھائیوں کا خدا تھا، اس نے اچھائیاں پیدا کی تھی، اور خدائے اہرمن برائیوں کا خدا تھا. اور ایرانی آتش پرست 2 خداؤں کی پوجا کرتے. اس 2 رخے مذہب سے انہوں نے انسانی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی، اور ان کے مکانات میں روشنی تھی. ان کے مکانات بڑے بڑے تھے، اور وہ لوگوں پہ رحم کرتے تھے. وہ غریب کو غریب رہنے نہیں دیتے تھے، اور اپنی زبان، اپنا تمدن، اپنا کلچر بڑی خوبصورتی سے وہ لوگوں میں پھیلا کے رکھتے تھے. دیکھیے، جب اسلام پوری دنیا میں آیا تو جہاں کے زبان، جہاں کے رہنے سہنے کے طریقے، جہاں کے سیاسی انداز کمزور تھے وہ بدل گئے. توجہ فرمائی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کا بڑا اسلامی ملک مصر ہے. مصر میں لوگ عربی بولتے ہیں، لیکن عربی مصر کی زبان نہیں تھی. مصر افریقہ کا ملک ہے. مصر کی زبان افریقی زبان تھی، اس کو سواحلی زبان کہتے. لیکن وہ کیونکہ کمزور تمدن والی زبان تھی، وہاں پر انسان کو اہمیت حاصل نہیں تھی. اس لیے جیسے ہی اسلام آیا ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اسلام کی زبان عربی بھی قبول کر. لیکن جب اسلام ایران میں آیا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایران کی تہذیب
ایران کا تمدن، ایران کی زبان بڑی مضبوط تھی، اس لیے اسلام ایران میں آیا لیکن عربی زبان میں نہ آیا۔ سب دعاؤں کا ترجمہ ایرانی لوگوں نے فارسی میں کر لیا۔ عرب خدائے وحدہ لا شریک کو اللہ کہتے تھے، لیکن ایرانیوں نے اللہ کا ترجمہ اپنی زبان میں خدا کر لیا۔ عربی نماز کو صلاۃ کہتے تھے، لیکن ایرانیوں نے صلاۃ کو نماز کہنا شروع کر دیا۔ گویا کہ جب اسلام ایران میں آیا تو وہ عربی زبان میں باقی نہ رہا، بلکہ براہ راست ایرانی زبان میں منتقل ہو گئی۔ حتیٰ کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہم پہلے عربی زبان نہیں پڑھتے تھے، ہمیں مدرسے میں پہلے 3 سال فارسی زبان پڑھائی جاتی تھی، اور ہماری تمام دینی نصابی کتب عربی کی بجائے فارسی میں ہوتی تھی۔ پہلے ہم علماء کو فارسی پڑھاتے تھے، اس کے بعد عربی پڑھاتے تھے۔ میرے محترم دوست، ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، مغل، ازبک، ترک یہ سب فارسی بولتے تھے۔ جب انگریز یہاں پر آئے تو انگریزوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے کمزور ہیں، ایرانی آتے ہیں ان کی زبان اختیار کر لیتے ہیں، کوئی اور آتا ہے اس کی زبان اختیار کر لیتے ہیں، چلو ہم ان کی فارسی کی جگہ اپنی زبان انگریزی کو نافذ کر۔ میرے محترم دوست، جب یہ حالات ہوئے تو علماء نے غور کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم نے فارسی زبان بھی غیر ملکی لوگوں کی سیکھی تھی۔ جو ترک بادشاہ آئے، جو ظہیر الدین بابر اور مغل بادشاہ آئے، انہوں نے اپنے لیے آپس میں ترکی زبان بولی، اپنے لیے آپس میں فارسی زبان بولتے تھے، لیکن ہندوستان کے فوجیوں کو، ہندوستان کے کسائیوں کو، ہندوستان کی سبزی فروشوں کو، دلی کے محلات میں کام کرنے والے نوکروں کو ایک زبان سکھائی گئی جس کا نام لشکری زبان تھا۔ لشکر یعنی عام لوگوں کی زبان، عام فوجیوں کی زبان، اور اس زبان کا نام ہندی رکھا گیا۔ یہ ہندی یا اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عام لوگوں کی زبان تھی۔ جب علماء نے انگریزوں کا انداز دیکھا تو تمام ہندوستان کے علماء جمع ہوئے۔ اس سے پہلے اہل حدیث حضرات پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، کچھ لوگ گجراتی میں،
کچھ لوگ سرائکی میں، کچھ لوگ معاشرتی زبان میں، لیکن علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم انگریزی کے مقابلے میں اپنے مدارس میں اردو زبان شروع کریں، اور 1829 کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کے صاحبزادے شاہ محمد اسحاق نے فتویٰ دیا کہ ہم اردو زبان کو بطور مقامی زبان کے استعمال کریں تاکہ کم سے کم اثرات انگریز کے ہمارے معاشرے پر پیدا ہو سکے۔ چنانچہ 1825 سے لے کر آج سن 2022 تک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اپنے مساجد میں، اپنی امام بارگاہوں میں، اپنی تقریروں میں اردو زبان استعمال کرتے۔ یہ علماء کا بڑا فیصلہ تھا، اور پھر علماء نے کہا ہم جدید طرز کو قبول کرتے ہیں، لیکن انگریزی زبان پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، لیکن انگریزیت قبول نہیں کریں۔ انگریزیت ایک تہذیب کا نام ہے جہاں پاکی پلیدی، حلال اور حرام کا کوئی تصور باقی نہیں۔ میرے محترم دوست، یہ ساری تمہید اور یہ سارا پس منظر فقیر نے اس لیے بیان کیا کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ علماء نے ہر دور میں قوم کی رہنمائی کے لیے بالغ نظر فیصلے کی۔ علماء، قرآن کہتا ہے انما یخشی من عبادہ العلماء، حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے قیمتی چیز علماء، اور علماء کون ہیں؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ میرے محترم دوست، مولوی دنیا میں کم ہیں، مولانا بہت ہے۔ یعنی عام نماز پڑھانے والا 2 رکعت کا ملا تو ہے، لیکن تہذیب بدلنے والا، شرافت بدلنے والا، نبوی اسلوب امت میں منتقل کرنے والا طبقہ پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ نماز پڑھانے والے عربوں میں بھی ہیں، نماز پڑھانے والے ترکوں میں بھی ہیں، لیکن جو مولوی ہندوستان کا ہے ایسا مولوی کائنات میں کہیں نہیں۔ اس لیے کہ ان مولویوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا رنگ لیا، اور یہ لوگ قوموں کے نباز ہیں۔ میرے محترم دوست، جب لوگ مسجد سے پرے ہو جاتے، جب لوگ اپنی عام زندگی میں مولوی کی تہذیب کو نہیں دیکھتے، وہ رہنمائی مسجد سے نہیں لیتے، ان سے لیتے ہیں جو زندگی کے اور فیلڈز میں دیگر مواقع سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں،
لوگ ان کو فالو کرتے. جیسا کہ آپ نے دیکھا 1 رمضان تک پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان تھا. انہوں نے کچھ معاملات کیے، پانسا پلٹا، اور 16 رمضان کو پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف بن. قوم کو یہ برے دن، یہ نحوست کے دن، یہ غریبی کے دن، یہ مہنگائی کے دن کیوں دیکھنے پڑتے؟ اس لیے کہ قوم نے عمران خان کو رہنما مانا، پھر قوم نے شہباز شریف کو رہنما مانا. لیکن وہ تو اپنی اغراض والے ہیں، وہ تو اپنی سیاست والے ہیں. مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا. مولانا اور مولوی میں فرق ہے. مولانا فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جناب من، لیکن مولانا بڑا خوشنما لگتا. لفظ مولوی یہ فارسی کا نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ والا. اللہ والے کو کسی دنیاوی غرض سے، کسی دنیاوی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں. وہ ہر بات میں اللہ کی رضا دیکھتا. میرے محترم دوست، آج پاکستانی قوم بہترین قوم ہونے کے باوجود، بہترین تمدن رکھنے کے باوجود غلامی میں اور غریبی میں گھر گئی. جبکہ ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہت شاندار، رجا ہوا اور امیرانہ. غریب سے غریب آدمی بھی اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو اس کو 10 روپے دے کے آتا. غریب سے غریب آدمی بھی کسی کے گھر مہمان جائے تو خالی ہاتھ منہ اٹھا کے نہیں جاتا، بلکہ ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ خالی ہاتھ آئے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا رہن سہن بڑا شاندار ہے، لیکن ان سیاستدانوں نے، ان لوگوں نے اپنی عمارت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو کہا کہ تم غریب قوم. ہماری قوم غریب نہیں ہے، ہماری قوم خوددار قوم. لیکن ہمارے نام نہاد سیاستدانوں نے قوم کو اس کیفیت میں مبتلا کر دیا. میرے محترم دوست، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لائے. جب منبر کی پہلی سیڑھی پہ پہنچے، آپ نے فرمایا وجبت. جب دوسری سیڑھی پہ پہنچے، آپ نے فرمایا وجبت. جب تیسری سیڑھی پہ پہنچے، فرمایا وجبت. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج خلاف معمول جب آپ منبر شریف پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ فرمایا وجبت، دوسری پہ فرمایا وجبت، تیسری پہ فرمایا وجبت. فرمایا ہاں، جب میں پہلی سیڑھی پہ پہنچا تو جبرائیل امین آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو
اپنی زندگی میں اپنے ماں اور باپ دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو میں نے کہا ہاں واقعی اس پہ اللہ کی لعنت۔ جب میں دوسری سیڑھی پہ پہنچا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، جو زندگی میں رمضان کے 30 روزے پائے اور وہ اپنے اعمال سے جنتی نہ بن سکے اور 30 دنوں میں جنت کا حقدار نہ ہو جائے، اس پہ خدا کی لعنت۔ میں نے کہا وجہ بت۔ جب میں تیسری سیڑھی پہ پہنچا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، اس پہ بھی خدا کی لعنت۔ میں نے کہا وجہ بت۔ تو میرے محترم دوست، یہ دن ویسا ہی ہے جیسے عام دن ابھرتے ہیں ڈھل جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی ذات سے کی۔ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے، پھر اب مغفرت کے ہیں، اگلے 10 دن عتق من النار، دوزخ کی آگ سے رہائی کا پروانہ ہو۔ میرے محترم دوست، یہ ہر چیز جو اس مہینے کو خوبصورت بناتی ہے وہ اللہ کی نسبت ہے، جو اللہ نے ان دنوں میں اپنے ساتھ خاص کی۔ اور یہ نسبت خدائے پاک کی نسبت ہر مرضی سے عبادت کرنے والے کو نصیب نہیں، یہ ان کو نصیب ہے جو مولویوں کے پیچھے چلتے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور صاحب فتویٰ مولویوں کے پیچھے چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر 40,000 پیغمبر آئے، لیکن حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے آپ خاتم النبیین۔ تو یہاں پہ نبیوں کا کام کون کرے گا؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء نبیوں کے وارث۔ اس لیے میرے محترم دوست، آج اللہ کی طرف نسبت، ان دنوں کو قیمتی بنانا، ان اللہ والوں کے طریقے پر چلنا ہے انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہو، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے پیچھے جن پر اللہ کا غضب ہو۔ میرے محترم دوست، آج خود قرآن پڑھ کر، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، جو لوگ خود ترجمہ کرتے ہیں بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے، چند لوگ ہیں وہ یہدی بہ کثیرا، جو لوگ ہدایت پاتے۔ قرآن حضور علیہ السلام نے پڑھایا، صحابہ نے پڑھا، صحابہ نے پڑھایا، تابعین نے پڑھا، تابعین نے پڑھایا،
تبع تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھایا، عامہ سلف نے پڑھا۔ وہ مراد، وہ مطلب، ان آیات کی تشریح جو مولوی جانتا ہے وہ غیر مولوی نہیں کر سکتا۔ آج امت جو برباد ہو رہی ہے وہ غیر مولوی کے پیچھے لگنے سے۔ اگر صحیح مولوی باقی نہ رہے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا باقی ہے وہ بتاتی ہے کہ اللہ والے موجود ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتی یقول اللہ اللہ، جب تک ایک مولوی بھی دنیا میں باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ پاک اسلامی کتابوں جو لائبریریوں میں پڑھی ہوں گی ان کے اندر کے صفحے سفید ہو جائے گے۔ قرآن پاک کے نسخے پڑھے ہوں گے ان کے اندر کی کاغذ صاف ہو جائے۔ حفاظ کے دلوں سے قرآن زائل ہو جائے۔ جب علم اٹھ جائے گا پھر قیامت آئے گی۔ اس لیے رفقائے محترم، جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کیا، جن لوگوں کا سیاسی تمدن، جن لوگوں کے تاجروں کا انداز بہترین ہوتا ہے، جو تاجر نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ دنیا کے بہترین لوگ۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان مولوی نہیں تھے، تبلیغی جماعت والے نہیں تھے، پیر نہیں تھے، صحابہ کرام تاجر تھے۔ ان کی عادلانہ تجارت دیکھ کر، ان کا صحیح انداز سے اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ میرے محترم دوست، میرا وقت ختم ہو گیا۔ لب لباب اور ماحصل یہ ہے کہ یہ رمضان عام دنوں جیسا دن ہے، جیسے ہمیشہ سورج نکلتا ہے، دن بڑھتا اور غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح کا عام دن ہے، لیکن اس کو قیمتی وہ بناتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، روزہ طہارت، تقوی، پاکیزگی اور سوچ کو آگے لانے کا نام ہے۔ جو اپنی سوچ کو شاندار کر لیتا ہے، ایک 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، پھر جب وہ نماز عید کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو میرے محمد کی امت آئی ہے، فَيَرْجَعُونَ مَغْفُورًا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ نجات یافتہ بن کے، مغفور بن کے، ہر گناہ سے خالی ہو کے اللہ کی رحمت سمیٹنے آئے۔ اور پھر عید کے دن نماز عید ہو رہی ہوتی ہے اور ملائکہ مساجد اللہ اور عیدگاہوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور مبارک دیتے ہیں کہ لوگو تم شیطان اور نفس کے بہکاوے میں نہیں آئے، تم نے دن کا روزہ رکھا، رات کی تراویح پڑھی اور رات کو قیمتی بنایا، اللہ نے تمہارے اعمال قبول کرتے ہوئے جنت میں اعلیٰ مقامات کے تمہیں مستحق کر دیں۔ میرے محترم دوست، یہ 30 دن ایسے ہیں جو سال کے باقی
دنوں پر حاوی، اس لیے آئیے اس رمضان کریم کو نیت کی صفائی کا موسم بنائیں، اور نیت صاف صرف ہوتی ہے جب ہم وہی سوچیں جو اپنے لیے سوچتے، اور اگر میں اپنے لیے اور سوچوں، اوروں کے لیے اور سوچوں، تو میں منافق کا منافق۔ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پھر لوگوں کی اصلاح کرے، اور جس کو اپنی پرواہ نہیں ہے اس کی آواز میں، اس کی گفتگو میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے خود غرض بن جاؤ، نیکی میں خود غرض بنو، اور دنیا داری میں بے غرض بنو۔ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہنے کی بجائے پہلے خود نماز پڑھو، لوگوں کو تہجد کہنے کے لیے پہلے خود تہجد گزار ہو جائے۔ تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے دین کے معاملے میں خود غرض ہو جاؤ، اور دنیا کے معاملے میں بے غرض ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان، وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، إن أحسن الكلام كلام الله العلام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون اپنی اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں اور قدم سے قدم ملا کر صفوں کو درست فرما لیں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے اللہ کل سے عشرہ اخیرہ عتق من النار، دوزخ کی آگ سے رہائی کا پروانہ یا اللہ ملنے والا ہے۔ میرے اللہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کو لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ اس رمضان کریم کو ہماری نجات کا باعث بنا، یا اللہ صلاۃ التہجد کا عادی بنا، یا اللہ حلال خوری کا عادی بنا، یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری نیتوں کو پاک فرما، ہمارے جسموں کو پاک فرما، یا اللہ ہماری قبروں کو بہشت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ نزا کا عالم ہو جب طاری، ہم سب کی زبانوں پہ ہو جاری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔